My name is Toha and I'm a student here at Niftysphere. I'm doing my diploma in graphic designing. Assalamu alaikum, it's me Nalaina Zahra. I'm the student of graphic designing at Niftysphere Institute. Today we're going to be talking about what is graphic designing and we'll tell you some more about it. Graphic designing is basically the creation of visual compositions to solve problems and communicate through imagery, text, typography, colors, and forms. There are many types of graphic designing and each one has their own area of specialization. I'll tell you a little about the types of graphic designing. There is art and illustration, publication, marketing, packaging, infographics, motion graphics, and user interface. We mainly use two types of software in graphic designing. One is Adobe Illustrator and then the other is Adobe Photoshop. Okay, basically graphic designing, such as she says, the art and practice of planning and projecting the ideas and experiencing with textual and visual contact. گرافک ڈیزائننگ آج کل بہت زیادہ پاپولر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، ایک ایسی ڈیزائننگ ہماری مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے جو آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ یوز کی جا رہی ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی مارکیٹ میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے، اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ وائی دس از موسٹ امپورٹنٹ اینڈ وائی وی لرن گرافک ڈیزائننگ. بیسیکلی دا مین بینیفٹ آف گرافک ڈیزائننگ، کمپنیز بہت زیادہ اس کا گرافک ڈیزائننگ کا بہت زیادہ بینیفٹ لیتی ہیں. انہیں کیا بینیفٹ ہوتا ہے کہ انہیں ہیلپ کرتا ہے کہ بہت زیادہ ویزیبلٹی کرنے میں، ان کو ایک اپنی آئیڈینٹی بنانے میں بہت بینیفیشیل رہتا ہے. کیونکہ گرافک ڈیزائننگ میں ہم بیسیکلی ود دا ٹیکسٹ، ود دا ٹپوگرافی، ود دا پکچر ایڈیٹنگ اینڈ اور مینی تھنگس جس کا ہم استعمال کر کے مینی ٹولس ہیں. اس میں بیسیکلی 2 سافٹ ویئر استعمال کیے جاتے ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. ون از فوٹو شاپ اینڈ سیکنڈ ون از دا السٹریٹر. فوٹو شاپ میں بھی ہم بہت زیادہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اور السٹریٹر میں بھی اس کی ایک اپنی اسپیسیفک آئیڈینٹی ہے اینڈ فوٹو شاپ کی اپنی ہے. ٹوڈے آئی ایم ٹیلنگ یو ود دا یوزیج آف فوٹو شاپ وی یوز the companies use the graphic designers because graphic designer انہیں پرووائڈ کرتے ہیں بہت زیادہ پکچر ایڈیٹنگ. اس کے تھرو کمپنیز، اس کے تھرو لوگ جو اپنا بزنس چلا رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ، تو وہ ڈفرنٹ ڈیزائنرس کو کیوں ہائر کرتے ہیں. سو آئی ایم ٹیلنگ یو بیکاز بائی دا گرافک ڈیزائننگ دے کریٹ اے پاورفل امپریشن ان دا مارکیٹ. اینڈ سیکنڈ ون ان دا بلڈ اے یونیک آئیڈینٹی ود دا لوگوز، ود دا creativity, with the media, social media posts, with the photo manipulation, with the editing, with the blending, or many tools which we read as a graphic designer. And it's a powerful mode of communication because picture speaks louder with the rather than the words. تو جب پکچرس کو گرافک ڈیزائنر اچھے سے اس کو بلینڈنگ کر کے ایک ایسا میسیج وداؤٹ اسپیکنگ پبلک کو دے گا، تو وہ اس کا بہت زیادہ بینیفیشیل ہو جاتا ہے وہ بزنس اونرس کو. اور اس کی سب سے زیادہ مارکیٹ ڈیمانڈ آج کیوں ہے؟ بیکاز مارکیٹ آج کل جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے کسٹمرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں ہم سے، گرافک ڈیزائنر سے، کہ وہ ایک ایسی چیز بنا کے پبلک میں لے کے جائیں. لائک جو پروڈکٹس بناتے ہیں، لائک جوسز ہیں، مارکیٹس ہیں، برانڈنگز ہیں. برانڈس کیوں استعمال کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیجیٹل برانڈنگ ہو جاتی ہے، ان کا ڈرامیٹک کنٹریبیوشن ہو جاتا ہے پبلک میں. وہ پکچرز جو ایسی وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں جو اس برانڈ کی، کہ اس کے تھرو پکچرز جو ہیں وہ جب سوشل میڈیا پہ لگائی جاتی ہیں، ان کے پوسٹرز لگائے جاتے ہیں اور سب ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، اس کے تھرو وہ زیادہ کیچ کر لیتی ہے اٹینشن آڈینس کی. سو اٹس اے ویری ویری پاورفل it's a very powerful marketing graphic designers because it's strengthening a brand and help in attracting valuable customers. جیسے کہ زارا نے آپ کو بتایا کہ گرافک ڈیزائنرس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. گرافک ڈیزائنرس ایک برانڈ آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، جس کے اندر ہم بل بورڈز آ جاتے ہیں، ہمارے اسٹیشنری آئٹمز آ جاتے ہیں، بروشرز، فلائرز، میگزین، نیوز پیپرز. یہ ساری چیزیں گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہی آتی ہیں.
اور گرافک ڈیزائنر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکیٹڈ انفارمیشن کو ایک ڈائجسٹیبل وے میں کلائنٹ یا کنزیومر کو شو کرائے تاکہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو اور وہ اس چیز کو سمجھ سکے. اگر ہم اس کے اکنامک بینیفٹ کی طرف آتے ہیں تو جیسے دنیا بہت جلدی چینج ہو رہی ہے تو ٹرانزیشن کمپنیز آگے جا کے بیس کریں گی کمپٹیشن کے اندر انوویشن, ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہاں پہ گرافک ڈیزائننگ کا ایک بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنی ویژول آئیڈینٹی دنیا کے سامنے کس طرح دکھائیں گے. گرافک ڈیزائنر ماڈرن کمپیٹیو بزنس انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر اس کو اپنے مارکیٹنگ ایسٹس بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. مارکیٹنگ ایسٹس کے اندر ہمارے بروشرز, ویب سائٹس, لیٹر ہیڈز, لیفلیٹس اور اسٹیشنری آئٹمز آ جاتے ہیں. لائک دوہا نے کہا اسٹیشنری آئٹمس, تو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اباؤٹ دا اسٹیشنری. وٹ از بیسیکلی اسٹیشنری آئٹمس. اسٹیشنری ڈیزائننگ میں ہم ڈیزائن کرتے ہیں, it's a basically we design visiting cards, letter heads, envelopes. It's because it's basically it's a process an artist or designer used to create one of a kind letter heads, greeting cards, business cards and other paper products used for personal and even professional. یہ ہم جیسے ہم کسی بھی برانڈ نے اپنی آئیڈینٹی کروانی ہے, کسی نے اب چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں لوگ انہیں پہچانیں, تو سب سے پہلے وہ کیا بنائیں گے, اپنا ایک وزٹنگ کارڈ بنائیں گے جس پہ وہ بیسیکلی وہ کیسے بنائیں گے کہ اسٹارٹ ود دا ڈیزائن ٹیمپلیٹ, ایڈ یور اون لوگو, ایڈ ٹیکسٹ اینڈ pick fonts which you want, choose colors that suits your brand. ہر برانڈ اپنا ایک الگ کلر ڈیسائیڈ کرے گا, اس حساب سے ہر چیز اپنا ایک مینیج کر کے ایک بیوٹیفل سا یونیک اسٹائل کا ایک وزٹنگ کارڈ بنائے گا. وزٹنگ کارڈ کے تھرو اس کے اندر اپنا ہم ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں, اپنی آفس ایڈریس لکھ سکتے ہیں, اپنا جو ورکنگ کر رہے ہیں بیسیکلی اسپیسیفک کس چیز میں ہم وزٹنگ کارڈ میں, لیٹر ہیڈ میں اپنی ڈیٹیل دیں گے. انویلپ بہت زیادہ بیسیکلی اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارا لیٹر ہیڈ بھی انویلپ میں ہی کر کے ہم جب گریٹنگ کرتے ہیں لوگوں سے تو فرسٹ دا کسٹمر سے ہمارا جو لوگ ہے, مارکیٹنگ ہے, آڈینس سب سے پہلے دیکھتی ہے تو ہمارا انویلپ دیکھتی ہے. انویلپ کے اوپر بھی ہمارا لوگوز لگا کر ہم لوگوں کو وداؤٹ اینی اسپیک, وداؤٹ اینی ورڈز, ہم بائی دا لوگو, بائی دا یوزیج آف لوگو, بائی دا یوزیج آف رائٹنگ وچ وی ریٹن آن دا انویلپ, ہم آڈینس کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسٹیشنری آئٹمس ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں برانڈ آئیڈینٹی کے اندر, لیکن آگے جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم فوٹو شاپ کو کیوں یوز کرتے ہیں اور فوٹو شاپ ہے کیا چیز. فوٹو شاپ بیسکلی ایک راسٹر بیسڈ سافٹ ویئر ہے جو ایڈوبی انکارپوریشن نے انٹروڈیوس کرایا تھا فار ونڈوز اینڈ میک. یہ بہت سارے ایڈیٹنگ ٹولز اور مینیپولیشن کے ٹولس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جو ہمیں فیوچر میں آ کے برانڈ آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. میں اب آپ کو بروشرز اور فلائرز کے بارے میں بتاؤں گی. بروشرز اور فلائرز ہوتے کیا ہیں؟ بروشر از این انفارمیٹیو پیپر دیٹ کین بی فولڈیڈ انٹو اے ٹیمپلیٹ, لیفلیٹ اور اے پیمفلیٹ. بروشرز اور فلائرز کو ہم ایک لارج کوانٹٹی میں یوز کرتے ہیں لوگوں تک ایک برانڈ کی سروسز اور ان کا میسج پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, فلائرز اور بروشرز کے اوپر ایسے آئی کیچنگ ٹیکسٹ, ٹائپوگرافی ہم یوز کرتے ہیں, امیجز یوز کرتے ہیں کہ فلائر کے جو کسٹمر ہے, کنزیومر ہے, وہ اس چیز کو سمجھ سکے. فلائرز یوزولی لارج والیوم ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں جو ہم مارکیٹ پلیس میں کہیں بھی کھڑے ہو کے آتے جاتے لوگوں کو دے سکتے ہیں. ویئرز بروشرز اس لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ ریڈرز جو اس کے اوپر ٹیکسٹ ہے, جو امیج ہے اور جو میسج کمپنی دینا چاہ رہی ہے وہ ایزیلی اس کو کنزیوم کر سکے. سو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جس کے تھرو مارکیٹنگ میں ہم اپنا نام بنا سکتے ہیں. جیسے کہ فرسٹ ون از دا اسٹیشنری, سیکنڈ ون از دا فلائر اینڈ بروشر جیسے دوہا نے بتایا. دین آئی ایم ٹیلنگ یو دا نیکسٹ تھنگ از ویڈیو ٹائم لائن. وٹ از ویڈیو ٹائم لائن؟ is the visual and orally representation of information data. It's basically with few minutes, with length, it's basic on ہماری مرضی کے مطابق ہم اپنے اس ویڈیو کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. ویڈیو ٹائم لائن میں بیسیکلی ہم اپنے برانڈ کی انفارمیشن دے سکتے ہیں, لائک کمرشلس we see on the TV, we see on the
many websites. Video timeline में हम एक brand की information with the pictures, with the text, with the with many things, with the many styles, हम audience को अपने साथ attraction में लेके आ सकते हैं और ये commercials कर सकती है, brand identity अच्छे से करवा सकती है, because ads में हम with only name से हमें पहचान नहीं होगी कि वो brand क्या क्या चीज़ें audience को देना चाह रहा है. वो brand क्या करेगा, उस video timeline में अपनी pictures add करेगा, अपने fonts add करेगा, अपनी styling बहुत ज़्यादा basically इसमें matter करती है. Typography is very main thing in graphic designing, because typography अगर अच्छी लिखी हुई होगी, अच्छे से यूज़ की होगी तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट ऑडियंस के साथ, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है अपने ब्रांड के साथ. तो विद द typography, with the text, with the detailing, with the pictures, with the fonts and every detail information जो ब्रांड चाहता है कि मार्केटिंग में जाकर वो वीडियो जब पब्लिक में जाए तो कस्टमर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, तो वो वीडियो टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं. इसके अंदर बेसिकली ऑडियो क्लिप्स हम डाल सकते हैं, वीडियो क्लिप्स डाल सकते हैं, fonts डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं. तो इट्स अ very beneficial is the type of graphic designing we use in the Photoshop. Now I'll talk about frame animation. Frame animation को हम short form में GIF भी कहते हैं. GIFs एक बहुत छोटी सी soundless videos होती हैं जो एक loop में चल रही होती हैं और वो maximum 15 seconds की होती हैं, बट आइडियली हम उनको 16 seconds का ही रखते हैं ताकि वो ईजिली एक प्रोडक्ट को शोकेस कर सकें. ठीक है. नाउ आई विल टेल यू कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक सोशल मीडिया डिज़ाइन में कैसे हेल्प करती है. ग्राफिक डिज़ाइनर्स और डिजिटल मार्केटर्स आजकल ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. पहले ज़माने में हम लोग न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है. ठीक है. अब सोशल मीडिया डिज़ाइंस एक ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर और डिजिटल मार्केटर्स दोनों का हैंड इन हैंड काम होता है कि वो ऐसा प्लान, ऐसा डेवलपमेंट और ऐसा डिज़ाइन बनाए जिससे लोग उसकी तरफ आएँ, ब्रांड की तरफ और आएँ और लोगों के दिमाग में एक ब्रांड की इमेज रह जाए. हम सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस, टेक्स्ट, शॉर्ट वीडियोस, गिफ्स, 60 सेकेंड्स की जो हमारी वीडियोस होती हैं जो फ्रेम एनिमेशन वीडियो टाइमलाइन में हम बनाते हैं, वो हम पोस्ट करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ताकि लोग उसको बार बार देखें और लोग उसकी तरफ बार बार अट्रैक्ट हों. The next one was the basically when the most beneficial in the graphic designer we used is photo manipulation. Basically photo manipulation क्या है? Photo manipulation एक ऐसा method है जो graphic designer use करते हैं pictures को more elegant बनाने के लिए, because in this image is made to look more potent than its original. इसमें graphic designer photography is the term used to describe the photographer altering aspects of a photograph in post production to make it appear different. Basically इसकी दो main types हैं photo manipulation की. First is manual and second one is the digital. हमें परफेक्ट फ़ोटो चाहिए एंड हमें परफेक्ट फ़ोटो हमारे लिए मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है. कभी कैमरा फॉल्ट, कभी कुछ, जितना भी फोकस करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मोर बेनिफिशियल बनाने के लिए, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम वही फ़िल्टर्स इस्तेमाल करते हैं. जैसे आजकल भी बहुत ज़्यादा ऐप्स इस्तेमाल की जाती हैं. वो ऐप्स अपना काम करती हैं, लेकिन विद द यूसेज ऑफ फोटो मैनिपुलेशन वी यूज़ द मैनी फ़िल्टर्स, मैनी ऑप्शंस, मैनी टूल्स इन फोटोशॉप, जिसके थ्रू हम डिफरेंट पिक्चर्स को मर्ज कर सकते हैं, उनको ब्लेंड कर सकते हैं और डिफरेंट पिक्चर्स को मर्ज करके हम उसको एक पिक्चर बनाकर कस्टमर की अट्रैक्शन को ले सकते हैं. फोटो मैनिपुलेशन कैन बी डन फॉर अ रेंज ऑफ डिफरेंट रीजन. इट कैन बी डन फॉर कमर्शियल पर्पसेस सो दैट प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स फॉर एडवर्ट लुक मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर. इसमें एडिटिंग की जाती है. फोटोग्राफर इसमें एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके पिक्चर्स को मोर फ्लॉलेस बना सकते हैं.
people often manipulate their photograph digitally so they look as good as possible too. اس میں ہم ریالٹی بیس پکچر کو بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور ریالٹی بیس پکچر کو ہم اپنی کریٹیوٹی کے تھرو ایک ایسی امیجنری پکچر بھی بنا کر فوٹو مینیپولیشن میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے جب برانڈ اپنی بہت زیادہ کریٹیوٹی چاہ رہا ہوتا ہے اپنی آئیڈینٹی میں تو دین دے ہائر گرافک ڈیزائنر فار یوزز دا میتھڈ آف فوٹو مینیپولیشن اینڈ دین گرافک ڈیزائنر ود دا یوسیج آف فوٹو مینیپولیشن پکچرس کو مور کریٹیو پروڈکٹ کو مور کریٹیو بنا کر پبلک کے اندر لے کر آ سکتا ہے, جو بہت زیادہ بینیفیشیل ہو جاتا ہے ان کی اکانومک میتھڈ کے طور پہ بھی, مارکیٹنگ کے لیے بھی اور باقی چیزوں کے لیے, جس کے تھرو برانڈ بہت